السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 30ویں پارے کا آغاز کریں گے اور سورہ نبا کہتے ہیں کسی اہم خبر کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں اس خبر کے بارے میں جو بہت بڑی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کا آغاز بہت انٹرسٹنگ طریقے سے ہوا ہے، سوال سے۔ ہمیں سوال دے کر ایک دم جگایا گیا ہے، جیسے ایک اسٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنی سوچوں میں ہوتا ہے اور ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ توجہ نہیں دے رہا، اور اچھے ٹیچر کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ فوراً اس کا نام لے کر اسے سوال پوچھتے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے ایک دم جاگتا ہے اور اپنے کانشیس اور سب کانشیس کو ملا کر سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا بات ہو رہی تھی۔ تو مکہ کے لوگ وہ بھی کیا کر رہے تھے، وہ ایسی زندگی گزار رہے تھے جس میں وہ کہتے تھے کہ اس وقت کو انجوائے کر لو، یولو کا کانسیپٹ جو آج کے دور میں بھی ہمارا یوتھ، ہمارے لوگ پریکٹس کرتے ہیں، یہ اونلی لیو ونس، انجوائے کرو، آخرت کس نے دیکھی ہے اور کیا ہوگا وہاں دیکھا جائے گا، ابھی تو انجوائے کر لو، ابھی تو اپنی زندگی کو جسے کہتے ہیں لیو ان دا مومنٹ، لیو ٹو فل والا کانسیپٹ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اما یتساءلون، وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس خبر کے بارے میں جو کہ ایک بریکنگ نیوز ہے۔ بریکنگ نیوز جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ٹاک شوز شروع ہو جاتے ہیں، جس چینل کو آپ فلپ کرتے ہیں وہاں پر وہی بات ہو رہی ہے، صبح سے شام تک بینر بار بار آتا ہے، بریکنگ نیوز۔ آپ دوبارہ اپنے سارے کام چھوڑ کر آ کے بیٹھ کے دیکھتے ہیں واٹس دا بریکنگ نیوز، اور آپ کو پتہ چلتا ہے یہ تو وہی خبر تھی جو صبح سے چلی آ رہی تھی۔ لیکن بہرکیف ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی بریکنگ نیوز کا ہم پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ بریکنگ نیوز کے بارے میں ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کے بارے میں سیریس ہو جاتے ہیں۔ لیکن پرابلم کیا ہے، وہی جو مکہ کے لوگوں کی تھی، وہ کیا کرتے تھے کہ جو بھی ڈیوائن میسج آتا تھا، الہامی میسج آتا تھا، اس کو ڈسکارڈ کر دیتے تھے۔ ہمارے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو دین پڑھے ہوئے ہیں، جو مسجدوں میں ہیں، جو قرآن لے کر ہاتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا پتہ زندگی کے کیا مزے ہیں، کبھی گانے سنے ہوں، کبھی کوئی مووی دیکھی ہو، کبھی کوئی پارٹی انجوائے کی ہو، یہ تو بس زندگی میں ہمارے لیے بدمزگی، ڈسٹیسٹ پیدا کرتے ہیں، ان کو کیا پتہ۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر یہی بتا رہے ہیں، پلیز گیٹ سیریس، پلیز گیٹ سیریس، یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبأ العظیم دے رہے ہیں، یعنی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نبا، میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بریکنگ نیوز ہے، اس کے ساتھ الف لام لگ گیا، ال اس کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے، پراپر بنا دیتا ہے، امپورٹنٹ چیز بنا دیتا ہے۔ دی نیوز، یہ کوئی جنرل نیوز نہیں ہے، دی نیوز، خبر بھی بڑی ہے اور پھر کوئی خاص خبر ہے، اور پھر عظیم، بڑی خبر، پھر اس کے ساتھ پھر آ گیا الف لام بہت اہم خبر۔ یعنی جب آپ اس کو بار بار پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ہوگا کہ خبر بھی بڑی ہے، عظیم بھی بڑا ورڈ ہے، اور ان دونوں کے ساتھ اس کو انہینس کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے بار بار یہ کہہ دیا گیا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بریکنگ نیوز ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں ہر شخص کنسرنڈ ہوتا ہے، ہر شخص اس کے لیے انٹرسٹڈ ہوتا ہے، ہر شخص جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کبھی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ کوئی شہر میں، کوئی ملک میں، کوئی پوری دنیا میں کوئی ایونٹ ہوا جس کے بارے میں ہر چینل کوئی خبر نشر کر رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آیا وزٹر اور آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور اس نے آپ سے کہا آپ لوگ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ آر یو کریزی، تم کس دنیا میں رہتے ہو، تم کہیں غار میں رہتے ہو، تم کیوں ڈسکنیکٹ ہو کے رہتے ہو، اچھا تمہارے پاس فون نہیں ہے، ہر جگہ پہ یہ خبر آ رہی ہے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں ایسی خبر دے رہے ہیں جو ہمارا لاجک بھی مانے گا، جو ہمارا دل بھی اس کی گواہی دے گا، جو ڈیوائن اسکرپچرز، الہامی میسج آئے ہیں وہ بھی اس پیغام کو مانتے ہیں۔ نبأ العظیم کی بات کی جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ خبر ہے جس کے بارے میں ہر شخص انٹرسٹڈ ہوگا، اور یہ ایسی بات ہے جو کئی دفعہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اٹس دیئر،
جو بھی بات کرے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا بات کی جا رہی ہے. لیکن ان لوگوں کا ایٹیٹیوڈ یہاں پر کیا بتایا گیا ہے؟ الذی ہم فیہ مختلفون. یہ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اتنی اہم خبر ہے لیکن وہ جو اس میں اختلاف کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب کوئی بریکنگ نیوز آتی ہے تو پھر ڈیفرنٹ جو ٹاک شوز شروع ہو جاتے ہیں، ڈیفرنٹ لوگ جو سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہوتے ہیں اپنا اوپینین دینا شروع کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ کنسپریسی ہے، کوئی کہتا ہے یہ فلاں نے شروع کیا ہے، کوئی کہتا ہے اس میں اس کا قصور ہے، اس کا فائدہ ہے. ہر شخص اپنا اوپینین دینا شروع کر دیتا ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی خبر دے دی، کون سی خبر؟ آخرت کی خبر، دنیا کی حقیقت کی خبر. یہ بتا دیا کہ کیا اینڈ رزلٹ ہونے والا ہے. یہ پورا پیکج ہمیں بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کر دیا گیا. لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم اس پہ بھی اسی طرح بریکنگ نیوز سننے کے بعد مختلف ٹاک شوز ہی کر رہے ہیں. یوتھ سے ملنے جائیں تو یوتھ کہتا ہے کہ ابھی تو ہمیں اچھی زندگی گزارنے دیں امی، آپ نے بھی تو جوانی اچھی گزاری تھی، وہ میں نے آپ کی تصویریں دیکھی تھیں، آپ کا ایک پرانا ویڈیو دیکھا تھا، آپ تو شادی پہ ڈانس بھی کر رہی تھیں اور آپ مجھے دیکھیں کیا بنا رہی ہیں. ایک بیوی جو ہے وہ بھی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں ایک دم سے اپنے آپ کو کور کرنا شروع کر دوں، مجھے انڈرسٹینڈنگ دینے دیں. ایک شوہر جو ہے وہ بھی کبھی کبھی بیوی کو کہتا ہے تم کیوں مجھے فجر کے لیے اٹھاتی ہو. تو ہر طرف ہم یہ دیکھتے ہیں، کوئی باس ہے، کوئی میکا ہے، سسرال ہے، ہر شخص اپنی اپنی ایک کہانی چلا رہا ہوتا ہے، اپنی اپنی ایک مووی چلا رہا ہوتا ہے اس نبع العظیم کے بارے میں، اور مختلف قسم کے سب لوگ اپنے اوپینینز جو ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو ڈس ایگریمنٹ اس دور میں بھی تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا. بہت سے لوگ کیجول بھی تھے، کچھ لوگ ڈاؤٹ بھی کرتے تھے، بہت سے لوگ اس کو ایزی بھی لیتے تھے. لیکن یہیں سے تو فرق آ جاتا ہے کہ جب اہم خبر آتی ہے کون اس کو سیریسلی لیتا ہے، کون اس کے مطابق اپنے سارے کاموں کو پلان کرتا ہے، اور کون فضول سوال اٹھاتا رہتا ہے، فضول باتیں کرتا رہتا ہے. مجھے یاد ہے ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے کچھ ٹیچرز تھے جو ہمیں ڈے 1 بتا دیا کرتے تھے جب ہمارا سیشن شروع ہوتا تھا کہ یہ کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب، دس تھک، کتنے چیپٹرز، پوری باڈی کے بارے میں اگر ایک اسپیسیفک ایریا کو ہم نے ٹچ کرنا ہے ہمیں بتا دیا جاتا تھا کہ آپ کو ڈے 1 سے پڑھنا ہوگا، آپ کو ڈے 1 سے پیشنٹس کی ہسٹری ٹیکنگ آنی چاہیے، آپ کو ڈے 1 سے کام کرنا ہوگا اور ایسے دیکھنا ہوگا جیسے کل آپ کا ایگزام ہے. کیوں؟ جب آپ کی پریپ لیوز ہوں گی، اگر آپ اس پوری کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں گے ایک سبجیکٹ کی، اس کے ساتھ آپ کے 5 اور سبجیکٹ ہیں اور ان کی بھی ایسی کتابیں ہیں، آپ اس کو کور نہیں کر سکیں گے. اور اس ڈر سے کچھ سٹوڈنٹس پڑھنا شروع کر دیتے تھے. کچھ ہوتے تھے جو ہنستے تھے، وہ کہتے تھے چلیں جی سر آئیں گے، میم آئیں گی، یہی ان کا لیکچر شروع ہو جائے گا. لیکن اینڈ میں کیا ہوتا تھا؟ وہ لوگ جو اس کو سیریس لیتے تھے وہ کامیابی کی طرف جاتے تھے، اور باقی لوگ سپلی، ایگزام بار بار ریپیٹ کرنے، فرسٹریشن اور ڈپریشن. اور آپ دنیا میں بھی اسی لیے دیکھ لیں کہ جو لوگ بھی کسی کام کو سیریسلی لیتے ہیں، سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں، اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھتے ہیں، اور جو لوگ سیریس نہیں لیتے، کھانے میں دیکھ لیں، یعنی جو ایکسپرٹس ہمیں بتاتے ہیں جب ہم ان کے میسج کو سیریس لیتے ہیں تو ہمیں اچھا رزلٹ ملتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں تو ہم اپنے لیے مسائل کو بڑھاتے ہیں. تو دنیا کا یہی فارمولہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب ایک بڑی خبر آپ تک پہنچی ہے تو آپ کو اس کو بہت سیریسلی لینا ہوگا. آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سٹریس دے کے فرماتے ہیں کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، عنقریب وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، عنقریب وہ جان لیں گے. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ مسئلہ ان کا ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ یہ ہر بات پہ اتنا زیادہ ڈیلے کرتے ہیں، ایسے ایسے سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ڈونٹ وری، دے ول فائنڈ آؤٹ. پتہ تو ان کو چل ہی جائے گا. دیکھیں پتہ چلنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں جو بات آ رہی ہے نا سیعلمون، وہ جان لیں گے، جیسے ہمارے بڑے ہمیں کہتے تھے نا لگ پتہ جائے گا. یعنی کہ کوئی وارننگ کا جو سٹائل ہوتا ہے یہاں پہ وہ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ ایسی آیات پہ لوگ کہتے ہیں ڈر لگ رہا ہے، میرا خیال ہے میں نہ پڑھوں، 30واں پارہ بہت ڈراتا ہے. لیکن اگر آپ حقیقت کو فیس نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، تو پھر آپ کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے؟
تو یہاں پہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب آپ کے سامنے وہ سچویشن آ جائے گی جس کو آپ فیس نہیں کرنا چاہ رہے، آپ کو نظر آئے گی، آپ ایکسپیرینس کریں گے، لیکن اس وقت جنہوں نے سمجھا ہوگا ان کو تو فائدہ ہوگا، باقی لوگ جو ہوں گے وہ ریگریٹس میں ہوں گے، ان کو افسوس ہو رہا ہوگا کہ ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو طریقہ ہمیں نظر آتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وارن کرتے ہیں تو اتنا فیئر فیکٹر انکریز نہیں کر دیا جاتا کہ انسان بیکار ہو کے رہ جائے، کیونکہ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً ہمیں کچھ فیکٹس پریزنٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 6 اور 7 کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا آ رہا ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِحَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ہمیں اپنی عظمت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑی خبر کو ہم تب ویٹیج دیں گے جب ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ سب تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ عظیم ہستی، اسی کا کلام، اسی کی بنائی ہوئی دنیا اور اسی کا بنایا ہوا سسٹم، اور اس سسٹم میں کیا ہونے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِحَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو کیا ایک بچھونا؟ مہد سے بات شروع ہوئی ہے۔ مہد کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر ہم زمین کو دیکھیں اور اس کی دو طرح کی موومنٹس ہو رہی ہیں، ریوالو بھی کرتی ہے، روٹیٹ بھی کرتی ہے۔ آپ ہاتھ میں کوئی ایک بال لیں اور اس کو یہ دونوں موومنٹس دیں تو آپ چکرا جائیں گے۔ جب لوگ کسی رولر کوسٹر پہ بیٹھتے ہیں یا کوئی ایسی رائڈ لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کو سمجھ نہیں آتی، چیخیں نکل جاتی ہیں، چیخیں مار مار کے وہ جو ہے اس رائڈ پہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے اتر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اوف اٹ واز سو اسکیری۔ لیکن یہ زمین جس کی اتنی سکیری دو موومنٹس ہو رہی ہیں، وہ ہمیں کیا کر رہی ہے؟ بہت پرسکون طریقے سے ہمیں اپنے اوپر رہنے کے لیے جگہ دے رہی ہے۔ اور پھر والجبال اوتادا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر پہاڑ رکھے اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ جیسے آپ کوئی پکچر کہیں لگاتے ہیں، کوئی فریم لگاتے ہیں، اور اس فریم کو لگانے کے لیے آپ اس میں کیل ٹھونکتے ہیں، تو کیل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کچھ حصہ اندر ہوتا ہے جو کہ اس کو سٹیبل رکھتا ہے، جو بھی چیز آپ نے ہینگ کرنی ہے، اور تھوڑا سا حصہ باہر ہوتا ہے۔ تو پہاڑوں کی حقیقت بھی کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ زمین جو ٹھہری ہوئی ہے، یہ جو اس کا کرسٹ ہے جو آپ کو سٹیبلٹی کے ساتھ لے کر چل رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ جگہ جگہ پہاڑ موجود ہیں جو زمین کو سٹیبلٹی دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر اسٹیبلٹی کے ساتھ ہمیں بتایا گیا، آیت نمبر 8 کو دیکھیں، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیے تمہارے لیے جوڑے، یعنی ہر چیز کو جوڑوں میں، پیئرز میں پیدا کیا گیا۔ اور اب دنیا بار بار اس چیز کو ڈسکور کر رہی ہے کہ اینیمل کنگڈم، پلانٹ کنگڈم، ایون ایٹم کے جو ذرات ہیں، اور اسی طرح سے ہر دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طریقے سے پیئرز میں پیدا کیا ہے۔ یعنی ہر سسٹم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دنیا میں ہم انجوائے کر رہے ہیں بہت سٹیبلٹی دی ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم سٹیبلٹی کو ایک مین میڈ چیز لیتے ہیں، یا اسٹیبلٹی کو دے کے ہم کہتے ہیں لاز آف نیچر، ہم اس کو کہتے ہیں کہ سائنسز نے اور دنیا نے آٹومیشن پہ یہ سارا کام کیا ہے، بگ بینگ کے بعد سب ٹھہر گئی ہے اور پرسکون طریقے سے سارا کام کر رہی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بار بار احساس دلاتے ہیں کہ یہ اللہ کی عظمت کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 11 کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر پھر ہمیں اور چیزوں کی طرف نشاندہی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ اس میں کیا آ رہا ہے؟ اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ، اور بنایا ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس، اور بنایا ہم نے دن کو معاش کا وقت۔ اچھا، ان 3 چیزوں کو تو خاص طور پہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آج کل کے دور میں تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ پہلی بات ہو رہی ہے نیند کی، سلیپ سائیکل کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیند کو کیسا رکھا ہے کہ اس نیند کی وجہ سے ہم پرسکون ہوتے ہیں، ہمارے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم سوتے ہیں تو وی ڈونٹ ہیو اینی کنٹرول اوور آور باڈی، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمارے ارد گرد جو مرضی ہو رہا ہو۔
اسی طرح سے ایک نیند کی شکل ٹیمپرری ہے جو کہ ہم پہ روز آتی ہے، جب ہم رات کو سوتے ہیں، جب ہم دن میں کوئی نیپ لیتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں، اور ایک قرآن کے جو الفاظ آتے ہیں اور جس طرح قرآن پاک نے ہمیں سمجھایا گیا ہے، ایک پرماننٹ نیند بھی ہے جب انسان ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے، موت کی شکل میں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ سوتے ہیں تو پوری سائنسز ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری باڈی ریجیونائل کرتی ہے، ہمارے ڈیڈ سیلز جو ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سونے سے ہمارے بہت سے ہارمونز جو ہیں ان کے لیولز جو ہیں بہتر ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نیند میں ہم بہت سارے جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے آسانیاں لے کر آتے ہیں۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کچھ فیکٹس بھی میرے پاس ہیں، جیسے 12% لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو ان کے خواب ہوتے ہیں نیند کی حالت میں وہ ان کے بلیک اینڈ وائٹ ہوتے ہیں، اور ایک ایوریج انسان جو ہے 1/3 اپنی زندگی کا وقت جو ہے وہ سونے میں گزار دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو 15% پاپولیشن ہوتی ہے وہ سلیپ واکرز بھی ہوتے ہیں، اور آپ کو بھوک کی کمی نہیں مارے گی لیکن آپ کو نیند کی کمی مار دیتی ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلر کے پاس جائیں اور آپ کہیں کہ مجھے ڈپریشن ہے، مجھے انزائٹی ہے، کوئی بھی اور آپ کا ایسا جو ہے سائیکولوجیکل چیلنج آ رہا ہے، تو اس میں سب سے پہلے آپ کو کہتے ہیں کہ اپنے نیند کے پیٹرنز کو درست کریں۔ انگریز نے بھی کہہ دیا ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس مین ہیلدی ویلدی وائز، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھنے والے شخص کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ یعنی ہمارا دین تو ہمیں بتاتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ بالکل اپنے بیکار وقت میں کاموں میں وقت ضائع نہ کریں، سو جائیں، اور پھر آپ فجر کے بعد جو ہے اپنے دن کا پورا آغاز کر دیں۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی بہترین نشانی کہتے ہیں کہ نیند کو ہم نے تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا۔ تو اپنی نیند کو بہت پرسکون بنانا چاہیے۔ آج کے دور میں جیسے آپ کی نیند کا وقت ہوا ہے، آپ بیڈ میں لیٹے اور آپ نے اپنی اسکرین اٹھا لی اور آپ نے کہا ذرا سے میں نا وہ میسیجز چیک کر لوں، وہ لائکس دیکھ لوں، وہ اسٹریکس چیک کر لوں، وہ انسٹاگرام پہ کوئی چیز پوسٹ کر دوں، اور وہ جو ریڈیشنز آپ کی آنکھوں میں پڑتی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیند دی ہے اس کو ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم اریٹیٹڈ ہیں، اس کی وجہ سے پورے دن میں کیونکہ ہمارا آرام پورا نہیں ہوا، ہلکے پڑے ہوئے ہیں، بری حالت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نیند کو اللہ تعالیٰ نے آرام کا ذریعہ بنایا۔ اور پھر اسی کے ساتھ کنیکٹڈ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ نے بنایا رات کو ایک لباس۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم پہنتے ہیں۔ جب بھی میں یہ آیت پڑھتی ہوں تو مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے کہ میں بیڈ میں لیٹی ہوئی ہوں اور میں نے ایسے اپنے بلینکٹ کو اوپر کیا ہے اور آرام سے جیسے ایک بچہ نہیں معصوم سا ہوتا، وہ سونے والی کیفیت اور وہ فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ آیات انسان کو اتنا سکون دیتی ہیں، اتنا پیس دیتی ہیں، ایسی باتوں پہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورتیاں ہمارے لیے اس دنیا میں رکھی ہیں۔ اور لباس کی جو بات ہوئی ہے، لباس کیا کرتا ہے ہمارے لیے؟ اگر ہم لباس کو دیکھیں، ہمارے عیب چھپاتا ہے، ہماری پردہ پوشی کرتا ہے، ہمیں سکون دیتا ہے، ہمیں خوشی دیتا ہے۔ تو جو انسان رات کو اپنی یہ جو سلیپ ہیبٹس ہیں اس پہ اچھی طرح کام کرتا ہے، رات کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اس کے اندر بھی ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی میں، اور وہ بہت اچھے کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے ساتھ پھر کیا کہا گیا؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور بنایا ہم نے دن کو معاش کا وقت، یعنی دنیا میں جو سٹرگلز آپ نے کرنی ہیں وہ آپ دن کے وقت میں کریں۔ سائنسز یہ پروف کرتی ہیں، ایکسپرٹس یہ ساری دنیا کے آپ کو یہی کہتے ہیں۔ ہمارے اکثر ینگسٹرز نہیں مانتے نا، وہ کہتے ہیں او نو پلیز مجھے تو نا پڑھنا ہوتا ہے نا، تو رات کو جیسی میری پڑھائی ہوتی ہے دن کو تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، جمائیاں ہی آتی رہتی ہیں، آپ مجھے رات کو بٹھائیں تو صحیح سپر سپیڈ پہ میں سارے کام کر لوں۔ لیکن ایک جو فیکٹ ہمیں سائنسز بتا رہی ہیں، ایک فیکٹ ہمیں ہمارے دین سے پتہ چل رہا ہے، ہماری سنت سے پتہ چل رہا ہے، ہم اس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں اور ہم کیسے اس چیز کے بارے میں نہ سوچیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پورے سسٹم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 12 اور 13 کو دیکھیے، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا۔ بہت خوبصورت آیات، اس میں ہمیں اب اس سے آگے لے جایا جا رہا ہے، اور کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور بنائے ہم نے اوپر تمہارے
سات مضبوط شداد کیا آسمان. اس میں بہت سے لوگوں نے کہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ 7 آسمانوں کی بات ہے، کوئی کہتا ہے مختلف سفیئرز کی بات ہے، کوئی کہتا ہے وہاں پہ اللہ نے کوئی برج بنائے. بہرکیف ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو آسمان ہے اس میں بھی ایسی پروٹیکشن ہمارے لیے رکھی گئی ہے کہ ہم پرسکون طریقے سے اس دنیا میں رہ رہے ہیں. اور پھر وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہمارے لیے ایک چراغ، اور وہ چراغ کیسا ہے؟ خوب روشن چراغ ہے. سراج کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب تو چراغ ہوتا ہے، یعنی کوئی جلنے والی چیز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں وہاج کی، تو وہاج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسی روشنی ہے جس کے اندر کوئی ریئیکشنز ہو رہے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کے بارے میں جب لوگ بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اکثر یہی بات آتی ہے کہ وہاں پر ان اٹ سیلف بہت سے ریئیکشنز ہو رہے ہیں. سورج کے بارے میں اگر ہم کچھ فیکٹس کو ایکسپلور کریں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین کے مقابلے میں 3,30,000 ٹائم زیادہ بڑا ہے. یعنی اٹس ناٹ اے جوک دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے فیکٹس کے بارے میں بات کی ہے، ایسی چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے، جیسے زمین، جیسے آسمان، جیسے سونا، جیسے دن رات، سورج. یہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جس پہ کسی انسان کا کنٹرول نہیں ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زمین سے سورج کا ڈسٹنس جو ہے وہ 9,30,00,000 مائلز اپروکسیمیٹ ہے، کیونکہ سورج تک تو کوئی ایسا سچ پہنچ نہیں سکا. یہ جو بھی کیلکولیشن ہے اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے. سورج کی اگر ہم ہیٹ کو دیکھ لیں تو 1,40,00,000 ڈگری سیلسیس ہے. اسی طرح سے جو ٹیمپریچر سورج کے اندر موجود ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے 15 ملین ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ہے. اور سورج کا ڈائی میٹر اگر آپ دیکھیں 8,62,000 میٹر ہے. اور اٹ ٹیکس 8 منٹس فار لائٹ ٹو ریچ ارتھ فرام دا سن. یعنی اس کا ڈسٹنس اور وہ سارے فیکٹس کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام چیزوں سے فائدہ حاصل کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم غور و فکر بھی تو کریں کہ یہ ساری چیزیں اتنی بڑی بڑی جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کیسے وہ ہمارے لیے اس سسٹم کو ایسا بنا رہی ہیں کہ ہم آسانی سے بڑے اچھے طریقے سے فنکشنل ہیں، اپنے تمام کاموں کو لے کے چلتے ہیں. ہمیں کوئی صبح سوئچ آن نہیں کرنا کہ سورج چلے، ہمیں رات کے لیے اسی طرح سے اس کو آف نہیں کرنا، ہمیں زمین کو خود سے ٹھہرانا نہیں ہے کہ یہ سٹیبل رہے، ہر وقت اس کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز نہیں لانے، ہمیں سورج کی روشنی کو بچانے کے لیے کوئی انرجی کنزرو کرنے کے پلان نہیں بنانے. اللہ نے سورج کو دی ہوئی ہے وہ روشنی بھی اور وہ حرارت بھی جو ہم تک پہنچتی چلی جا رہی ہے. آیت نمبر 14 سے 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. یہ آیتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اور اتارا ہم نے بدلیوں سے پانی خوب برسنے والا. یہ جو ورڈ ہے نا اس میں معصرات، اس میں اثر جو ورڈ ہے اس میں بیسیکلی نچوڑنے کا کانسیپٹ آتا ہے، کسی چیز کو نچوڑنا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ کانسیپٹ یہاں کیا دے رہے ہیں، تھوڑا سا ویژولائز کیجئے گا اس کانسیپٹ کو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو پانی ہے وہ اوپر واٹر سائیکل جو ہم پڑھتے ہیں وہ اوپر گیا اور وہ بادل جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں اس پانی سے، اور جب ہوائیں چلتی ہیں تو ان بادلوں کو نچوڑتی ہیں اور موسلا دھار بارش ہوتی ہے اور وہ بارش نیچے آتی ہے. آج کل کے دور میں ہمارے لیے اس کو کوئی سمجھنا مشکل تو نہیں ہے. آپ گوگل کریں، آپ کو اتنی خوبصورت امیجز ملیں گی کہ کہاں کہاں سکیٹرڈ طریقے سے وہ بارش گر رہی ہے اور اوپر بادل نظر آئیں گے آپ کو، اور وہ پوری وہاں پر بڑی تیز بارش جو ہے وہ پانی گرتا ہوا نظر آئے گا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو بارش جس کو ہم انجوائے کرتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھا موسم ہو گیا ہے، لانگ ڈرائیو پہ چلو، کافی پیو، پکوڑے بناؤ، خوب لائف کو انجوائے کرو، تھرل سیکرز کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز شروع کر دیتے ہیں.
کیا ہم اس میں اپنے رب کی اس میجسٹی کو، اس عظمت کو بھی پہچانتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے اس بارش کے بغیر سسٹین ہی نہیں ہو سکتی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً بات کرتے ہیں لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کہ ہم نے نکالے اس میں سے دانے، غلہ اور نباتات. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری جو اس سسٹم کو بنایا، اس میں جو اسٹیبلٹی رکھی، اس میں پھر لائف فارمز کتنی آنی شروع ہوئیں. بارش تھی، بارش نہ ہو تو آپ سوچیں کہ آپ کوئی چیز اگا نہیں سکتے. اور پھر یہاں پہ حب کی بات ہوئی ہے. حب جو ہوتا ہے وہ دانے کو کہتے ہیں، جیسے حب ہوتا ہے. حب بھی کیا ہوتی ہے؟ محبت. محبت بھی ہمارے دل میں ہوتی ہے نا. تو اسی طرح دانہ بھی جو ہوتا ہے، سیڈ جو ہوتا ہے، اس کو ہم اس میں ڈالتے ہیں، زمین کے اندر ڈالتے ہیں. جو زمین کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ آگے جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو اسٹیپل فوڈ کا کانسیپٹ ہے، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم بہت کچھ کھا رہے ہوں لیکن اینڈ میں ہم اپنا اسٹیپل فوڈ مانگتے ہیں، روٹی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ غلے کا ذکر کیا، اسٹیپل فوڈ کا ذکر کیا، کہ جو جس کو ہم کھانا پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہر کیف ہمارے لیے جو ہے مہیا کیا. سو یہاں سے نا ہمیں اپنی ڈپینڈنس بھی پتہ چلتی ہے. بارش نہ ہو تو آپ کیا کریں؟ یو آر ہیلپ لیس. آپ کراپس آپ کی نہیں لگ سکتی. بارش زیادہ ہو جائے، وی آر اگین ہیلپ لیس، اس لیے کہ آپ کی فصل جو ہے پوری تباہ ہو جاتی ہے. تو یہ جو چیز ہے، جو ایکسپیرینسز ہیں نیچر میں رہنے والے، ان سے ہم ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں. یعنی ہمیں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے سوچ میں پڑ جائیں کہ اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے. ہم جب قرآن پاک میں ایسی آیات کو پڑھتے ہیں اور پھر ہم اپنے جسے کہتے ہیں بیک ٹو مائی لائف سٹائل، میں اپنی آفس میں بیٹھی ہوں، میں اپنے لان میں بیٹھی ہوں، میں پارک میں ہوں، میں سائنسز پڑھ رہی ہوں، میں کچھ بھی نیشنل جیوگرافکس پہ دیکھ رہی ہوں، کوئی انسائکلوپیڈیا، کوئی ریسرچ ورک، ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کسی نہ کسی چیز کا تو ذکر آتا ہی ہے. اگر اور کسی چیز کا ذکر نہ آئے تو چائے پانی کھانا تو ہر وقت چل رہا ہوتا ہے نا. تو وہ جب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمیں سورہ نبا یاد آنی چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں مجھے اس بڑی خبر کی طرف لے کر جاتی ہیں، یہ چیزیں مجھے دنیا کی حقیقت بتا رہی ہیں اور میں نے ان پر بہت اچھے طریقے سے غور کرنا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہت انرچڈ میسج دیتے ہیں. تھوڑی سی بات ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اگلی بات پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اب کیا کریں، اور پھر اس کے بعد ایک اور چنک آتا ہے جس میں اس سے اگلی بات پہ لے جایا جاتا ہے. اٹس ناٹ لائک جیسے ہماری مدرس کئی دفعہ کرتی ہیں، میں خود بھی مدر ہوں لیکن معذرت کے ساتھ، کہ ہم کیا کرتے ہیں صبح سے شام تک وہ ایک ہی فلم چلاتے ہیں. وہ ہمارا لیکچر شروع ہوتا ہے، صبح سے شام تک ہم وہی بات ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. خیر یہ صرف ماؤں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے یوتھ کا بھی مسئلہ ہے، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی سیلف ٹاک ایک ہی کرتے رہتے ہیں. جن کی لو سیلف اسٹیم ہے وہ اپنے آپ کو ہر بات پہ کہتے رہتے ہیں آئی ایم نو گڈ، آئی ایم نو گڈ، آئی ایم نو گڈ. یہ میری مووی سارا دن چلتی رہتی ہے. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غصے میں رہتے ہیں تو وہ سارا دن اس کی جس کو کہتے ہیں عام زبان میں ریومینیشن کرتے رہتے ہیں، جگالی کرتے رہتے ہیں. جس پہ غصہ ہے آنے دو اس کو میں ٹھیک کروں گی، اس کو میں ایسے کروں گی، اس کو میں اس طرح سے دیکھوں گی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہم بیلنس میں نہیں ہوتے. قرآن ہمیں یہ بھی بیلنس سکھاتا ہے. آپ نے ایک بات کی، اس کی حقیقت کو سمجھیں، اب آپ اس کو لنک کریں اگلی چیز سے، اور اب آپ اپنے آپ کو لے کر جائیں کرنے کا کام کیا ہے، پھر آپ اس سے آگے جائیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہمیں بتایا دنیا کی حقیقت، ایک خبر، قیامت کا ذکر، اس کے بعد ہمیں دنیا کی خوبصورتی دکھائی کہ اللہ کی عظمت تو پہچانو. اللہ نے ہم سب کے لیے کیا کچھ بنایا ہے، کیا کیا چیزیں جو ہیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک امپورٹنٹ میسج یہاں پر دے دیا. آیت نمبر 18 کو آپ دیکھیں، اِنَّا یوم الفصل کان میقاتا. یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ بے شک ایک دن فیصلے کا ہے اور وہ ایک مقرر دن ہے، وہ آنے والا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے. یعنی یہاں پر دنیا میں اگر آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا پانی، پہاڑ اور زمین اور کھانا پینا، دس از لائف سٹائل. لوگ اپنے اس لائف سٹائل کے بارے میں تو سوچتے ہیں، تو آپ سمجھیں آپ ایک سپورٹس کار میں جا رہے ہیں اور پوری دنیا کو انجوائے کر رہے ہیں. کبھی آپ ماؤنٹینز میں جا رہے ہیں اور کبھی آپ جو ہے کسی ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں، خود کھانا بنا رہے ہیں، باربیکیو چل رہا ہے، بارش کو انجوائے کر رہے ہیں. ایوری تھنگ از گوئنگ فائن ان یور لائف. اسکریچ لگائیں،
رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے، اور رک کر آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو ہمیں بات بتائی ہے اس پر غور و فکر کرنا ہے کہ بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ بھی اس دنیا میں پیدا کیا، جو ہمیں لگ رہا ہے کہ زمین بہت ہزارہا سال سے ہے، آسمان وہ بھی ایسے ہی ہے، سورج وہ تو ہمیشہ ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ نو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، یہ سب کچھ جو تمہارے پاس ہے، جس پہ تم بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو کہ بہت کچھ تم حاصل کر رہے ہو، یہ کچھ عرصے کے لیے ہے، یہ ایک مقرر وقت پہ آ کر ختم ہو جانا ہے. اور یہ اس لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ فیصلے کا دن جو ہے وہ آنا ہی آنا ہے. یہاں پہ جو بات ہوئی ہے نا، اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا، ایک اپوائنٹڈ ٹائم ہے اور اس اپوائنٹڈ ٹائم پہ یہ سب کچھ ہونا ہے. کیا فیصلہ ہوگا؟ یہاں پر ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ کس کس طرح کے فیصلے ہوں گے؟ مثلاً نیک اور بد کا فیصلہ ہوگا، مثلاً جنت اور جہنم میں جانے والوں کا فیصلہ ہوگا، کافر اور مومن کا فیصلہ ہوگا، حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا، ظلم اور انصاف کا فیصلہ ہوگا. آپ جتنے فیصلے چاہیں اس کو بڑھاتے جائیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے کتنے زیادہ گرے ایریاز ہیں. آپ دیکھ لیں کتنی چیزوں کے فیصلے نہیں ہوتے، کتنے کام آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. کتنی تھیوریز ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم سوچتے رہتے ہیں. ایک گھر میں کسی کی چوری ہو جائے اور چور نہ پکڑا جائے، پکڑا بھی جائے، ہمیں پوری حقیقت نہ پتہ چلے، ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. کچھ لوگ ساری زندگی یہ پروف کرتے رہ جاتے ہیں آئی ایم انوسینٹ، ان کو انصاف نہیں ملتا. کچھ لوگ جو ہیں ہمیشہ دھڑلے سے، بڑے ڈیرنگ طریقے سے لوگوں کو، اپنے آپ کو، گھر والوں کو، سوسائٹی کو نقصان دیتے رہتے ہیں، ان کی پکڑ نہیں ہوتی. ہم ایسی باتوں پہ تو فرسٹریٹ ہوتے ہیں. یہ آیت ہمیں اس فرسٹریشن سے نکالنے کے لیے ہے کہ ہم ہر بات پہ سوچیں کوئی بات نہیں، ایک انسان جتنی عیاشی کرنا چاہتا ہے کر لے، اللہ نے اس کو بھی وقت دیا ہوا ہے، اور اس وقت کے بعد کیا ہوگا وہ فیصلہ ہو کر رہے گا. یعنی ہم کبھی بھی ایسی جب بھی کوئی معاملہ دیکھیں جس میں بہت کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ہم ایسے سوال نہ اٹھائیں، ایسی بٹرنس نہ اپنی لائف میں لے کر آئیں. جیسے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ویئر از گاڈ ناؤ، نعوذ باللہ، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک وقت دے دیا، اور جو وقت ہے اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا. جیسے کچھ اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کسی انسٹیٹیوشن میں جب پڑھتے ہیں تو کچھ کلاسز بنک کرتے رہتے ہیں، اسائنمنٹس کمپلیٹ نہیں کرتے، تو ٹیچر ان کو ہر وقت تو نہیں پکڑتا، وارننگ دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کے پھر فائنل ایگزامس ہوگا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا حقیقت ہے چیزوں کی. تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک اپوائنٹڈ وقت کے لیے ان کو ٹائم دے دیا گیا. آیت نمبر 18 سے 20 ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اب ہم تھوڑا آگے جائیں اور اب ہم دیکھیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یعنی وہ جو نبع العظیم ہے، جو بہت بڑی خبر ہے، اس کی کلیئرٹی دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ فیکٹس بتائے جا رہے ہیں. دنیا کے فیکٹس بتائے گئے نا، دنیا کے فیکٹس کو ابھی بھی ہم ڈسکور کر رہے ہیں، فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں، بہت ایک دوسرے سے سائنٹسٹ سے امپریس ہو رہے ہیں. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کے فیکٹس فگرز اسی طرح ہیں نا جیسے قرآن کی آیات آئی ہیں، تو اب ذرا تھوڑا آگے چل کے دیکھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آگے ہونے کیا والا ہے. تو آیت نمبر 18 سے 20 میں کیا ارشاد فرمایا؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا. ان آیات کو اگر ہم دیکھیں تو کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ جس دن پھونک دیا جائے گا سور میں تو تم آؤ گے. کس طرح آؤ گے؟ افواجا، فوج در فوج آؤ گے. یعنی ہر شخص ڈفرینٹ گروپس میں آئے گا. کون سور پھونکے گا؟ یہ ہم سب کو پتہ ہے، اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکیں گے. اور سور کے بارے میں بھی ہمیں ڈیٹیلز پتہ چلتی ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ آگے ہم بات بھی کریں گے. آپ دیکھیں کہ یہ جو انسٹرومنٹ ہے نا کسی کو وارن کرنے کے لیے بجانے والا، یہ ہر دور میں رہا ہے. یہ جنگوں میں استعمال ہوتا ہے، رمضان میں استعمال ہوتا ہے، وہ صبح صبح سحری کے لیے. ایک زمانے میں کوئی ڈھول پیٹا جاتا تھا، اب ایک سائرن سا بجتا ہے. ریڈار سسٹم جو ہے جنگوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو سور ہوتا ہے یا ایسا کوئی انسٹرومنٹ پھونکنا ہوتا ہے، دیٹ از بیسیکلی وارننگ کے لیے ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو ہے کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ فوج در فوج آئیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ گروپس میں آئیں گے.
یعنی لائک مائنڈڈ لوگ جو ہوں گے وہ ایک ساتھ جو ہیں آ رہے ہوں گے. میں ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ. ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے, ان کا نام ہے مسلم الخولانی. وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے, اور ان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ جب ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جب اس نے جا کر ان سے پوچھا, ان تابعی سے, کہ کیا تم مجھے نبی مانتے ہو, تو انہوں نے آؤٹ رائٹ ان کو ریجیکٹ کیا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ کسی جنگ میں گئے تو انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے جو دشمن کا علاقہ ہے اس کے اندر جا کے دفنانا, اور میرا جھنڈا بھی میرے ساتھ دفنا دینا. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کیوں چاہتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میں شہیدوں کا امام بن کے وہاں سے اٹھایا جاؤں. اور اسی آیت کی طرح, یعنی کہ ہم کن کے ساتھ ہوں گے, لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ ہوں گے نا. تو یہ جو آیت ہے یہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اس وقت ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کن لوگوں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کر رہی ہوں. مثلاً آپ کے لیے بہت آسان نسخہ ہے, اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے سوشل میڈیا میں کن گروپس کے اندر ہیں, کن گروپس کے ساتھ ہم اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کی حقیقت ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے بڑوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں پہ آداب, السلام علیکم, جزاک اللہ, اور بہت اچھے اچھے جملے بولتے ہیں. اور اس کے بعد when they are with their groups on social media, اتنی بری لینگویج ہوتی ہے, اتنے گندے طریقے سے ایک دوسرے سے بات کی جاتی ہے, یعنی کہ وہ الفاظ پڑھے بھی نہیں جا سکتے, اور دیٹ از اے نارم فار یوتھ. تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو فوج در فوج آئیں گے تو وہ اکٹھے ہوں گے. یہ ولگر اینڈ ابیوزو لینگویج والے لوگ ہیں, یہ پاک صاف لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ اپنی عزت کروانی آتی ہے نہ کسی اور کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس چوائس نہیں ہوگی. یوں سور پھونکا گیا اور امیجیٹلی وہاں پہ گروپنگ ہونی شروع ہوگی, یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا. اس رب کے لیے کیا مشکل ہے جس نے پہاڑوں کو گاڑ دیا, جس نے زمین کو اسٹیبلٹی دے دی, جس نے سورج کو ایسے بنا دیا, جس نے دن اور رات کا پورا سسٹم کریٹ کر دیا, وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, ہم میں سے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ نہیں کر سکتا؟ اٹ از بالکل پاسبل فار ہم ٹو ڈو اٹ. اور پھر اس کے بعد کہا گیا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا, اور کھول دیے جائے گا آسمان تو وہ ہو جائے گا دروازے دروازے. یعنی کہ اس وقت جتنی چیزوں کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا, اور ہم ان کی اسٹیبلٹی پہ ہی بے خوف ہو چکے ہوئے ہیں کہ مطلب میرے پاس تو گھر ہے, ہمارا تو گھر ہی اتنا اچھا بنا ہوا ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی ارتھ کویک زون میں بھی رہ رہے ہیں تو ہم نے تو آج کل ایسی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کر لیا ہوا ہے کہ جھٹکے بھی لگتے رہیں تو اتنے جو ریکٹر اسکیل کا جھٹکا ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا, بلڈنگ بالکل ٹھیک رہے گی. آپ بنائیں ہائی رائزنگ بلڈنگ, اسکائی اسکیپر بنائیں, کچھ نہیں ہوتا. جنہوں کی ٹائٹینک جو تھی وہ سنک ہوئی تھی, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ایون گاڈ کی ناٹ سنک اٹ, اتنی ہم نے پراپر بنائی ہے. اور آپ دیکھیں ٹپ آف آئس برگ نے کیسے ان کو بالکل سنک کر دیا تھا, ختم کر دیا تھا. تو یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں ماننے کی ضرورت ہے. جیسے لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ آج کل کے دور میں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی زیادہ آگے ہو گئی ہے کہ جو اللہ نے انسان کو فیسلٹی جو کوالٹیز دی تھیں وہ اب ضروری نہیں رہی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس آدمی کو بھی پیچھے چھوڑ گئی, تو وہ تو احسن تقویم نہیں رہا. یعنی آپ کئی دفعہ جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو انسان کا دل دہل جاتا ہے. یہ جملے انسان کب بولتا ہے؟ جب اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتا. اف یو آر اونلی گلوڈ ٹو یور اسکرین اور اس میں جو کچھ آ رہا ہے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں, لیکن اللہ کی آیات پہ غور و فکر نہیں کر رہے, اور ان آیات کے ذریعے کائنات کو نہیں سمجھ رہے. میرے سامنے آسمان مجھے کیا پیغام دے رہا ہے, زمین کیا پیغام دے رہی ہے. تو جب تک آپ ریلیٹ نہیں کر رہے نا, جب آپ کے اس میں انڈرسٹینڈنگ میں گیپس ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو اس طرح کی چیزیں بہت بادر کرتی ہیں. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہر کیف ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں یہاں پہ کہ جو دنیا کی حقیقت ہے وہ سب بدل جائے گی, وہ وہاں پر دروازے کھلیں گے. اب یہ کیسے ہوگا, ویژولی یہ کیسے چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی, اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا, لیکن ہمارا کامل یقین اس پہ ہے کیونکہ ہمارے سامنے آیات ہیں, الہامی میسج ہے, دلائل کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بتائی گئی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ہمیں کیا کہا گیا, وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا, اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ تو وہ ہو جائیں گے سراب.
یعنی وہ پہاڑ جو اس طرح ٹکے ہوئے ہیں، جنہوں نے زمین کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے، وہ کیا چلنا شروع ہو جائیں گے. اچھا، اب ہمارا ایک اور بھی چیلنج ہے، کیونکہ ہم نے بہت ساری ایسی موویز، ایسے کلپس دیکھ لیے ہیں، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، جس میں کیوٹ سا ماؤنٹین ہے اور اس کے پاؤں ہیں اور وہ چل رہا ہے اور کیوٹ کیوٹ باتیں کر رہا ہے. یا اگر کوئی خوفناک سا ماؤنٹین بھی ہے تو وہ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ گانے بھی گا رہا ہے. پورا نیچر جو ہے، کسی نے آرکیسٹرا پکڑی ہوئی، کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے، کوئی کچھ گا رہا ہے اور مزے آ رہے ہیں. تو ان چیزوں کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے. ذرا اپنے سامنے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نا، وہ جب جھٹکے ہی چند لگتے ہیں نا تو ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے. تو یہاں پر جو ایکچول پہاڑ ہیں، ایکچول پہاڑ اگر وہ آپ کے سامنے اٹھ کر چلنا شروع کر دیں، کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس میں ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے. اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں خاص طور پہ جو لفظ آیا نا سراب، مراج، کیا ہوتی ہے؟ یعنی ڈیزرٹ میں ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، دور سے آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پانی ہے اور وہاں پہ کوئی اچھی چیز ہے، چمک رہی ہے، خوبصورت لگ رہی ہے، بھاگے دوڑے آپ اس کی طرف جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کے آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کی تو کوئی حقیقت نہیں تھی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، جو دنیا ہے نا، اس کے پیچھے ہم اسی طرح بھاگے جا رہے ہیں. تو وہاں پر جب یہ پہاڑ چل رہے ہوں گے اور اس کی ریالٹی ہمارے سامنے آئے گی تو ہمیں احساس ہوگا کہ اٹ واز نتھنگ، یہ تو کچھ نہیں تھا. پتہ نہیں میں نے اس کے اوپر کیوں اتنا انویسٹ کیا. مجھے اتنا انویسٹ کرنا چاہیے تھا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. میں نے اس سے زیادہ کیوں انویسٹ کر دیا. اور پھر یہاں پہ ایک اور بات ہمیں بتائی جا رہی ہے. آیت نمبر 21 کو دیکھیے، ان جہنم کانت مرصادا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں بے شک جہنم ہے ایک گھات میں. کبھی آپ نے کوئی ریس دیکھی ہے؟ جو ریس لگاتے ہیں، رنرز ہوتے ہیں، میراتھن میں بھی ہوتا ہے، باقی ریسز میں ہوتا ہے. اس میں وہ کیا، وہ ایک پوزیشن میں کھڑے ہوتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ جو ریس لگانے والا ہے ادھر آرام سے کھڑا دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے جب ریس شروع ہوگی اور وہ کہیں گے گو تو پھر میں سوچوں گا. نہیں، دے آر ان دیٹ پوزیشن، اور جیسے ہی ان کو کہا جاتا ہے گو تو وہ فل سپیڈ چھوڑتے ہیں. مرصاد، یہ جو گھات لگانی ہے نا جہنم کی، یہ ایسے ہی ہے. یعنی جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں تو میرے دماغ میں یہی ویژول چیز آتی ہے کہ وہ جو جہنم ہے اس نے ایسے ہی تیاری پکڑی ہوئی ہے کہ اس نے کس شکار کو پکڑنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہمیں کیا بتا دیا گیا، للطاغین مآبا، اور وہاں پہ سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے. پھر اس کے ساتھ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اگلی آیت میں آپ دیکھیں، لابثین فیہا احقابا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں مدتوں. اب آپ دیکھیں دوبارہ سے تھوڑا سا ذرا اگر ہم دیکھ لیں، ہمیں بتایا گیا بہت امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے، ہمیں دنیا کی خوبصورتیاں دکھائی گئیں جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی کہ اس میں اللہ کی عظمت کو پہچانیں. پھر ہمیں آگے کا بتایا گیا کہ کیا واقعات ہونے والے ہیں. پھر ہمیں اس سے بھی آگے لے کے جایا جا رہا ہے کہ ذرا اینڈ تک دیکھتے ہیں نا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا آنے والا ہے. اب ہمیں کہا گیا کہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، احقابا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوئی تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ٹھیک ہو جائے گی، اٹ ول پاس. لوگ اکثر ایسی بات کہتے بھی ہیں، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہاں دنیا کی وہ جو چیزیں ہیں، جو اس کے فارمولاز ہیں، جو ان کے لاز ہیں، اب ہم نا ایک اور ڈائمنشن میں چلے جائیں گے. وہ جس ڈائمنشن میں ہم جائیں گے نا، ہمیں اس وقت یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں وہ لاز اپلائی نہیں ہوتے جو کہ آج کے ہیں. کہ کچھ چیز بھی جسے کہتے ہیں اٹس ناٹ دیئر فار ایور. جیسے لوگ کہتے ہیں نا، دا اونلی پرماننٹ تھنگ از چینج، کہ چینج تو آنی آنی ہے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہی حقیقت سمجھا رہے ہیں، نہیں، اس دنیا میں چینج نہیں آنی. وہاں پہ جو رہنے والے ہیں، جو انہوں نے بویا ہوگا وہ کاٹتے ہی رہیں گے مدتوں، لگاتار یہ جو سسٹم ہے ان کا وہ چلتا ہی رہے گا. کوئی بریک اس میں جو ہے ان کو نہیں ملنے والی. اسی لیے اس کے بعد اگلی آیت میں کیا کہا گیا، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ وہ چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈک اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز.
جہنم کی بات ہو رہی ہے نا، کہ جہنم جس نے اٹیک کر لیا، جس نے پکڑ لیا، اپنے شکنجے میں لے لیا، اب دیر از نو وے آؤٹ، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہاں پہ۔ وہ جو مزے مزے کی نیند دنیا میں تھی نا، جس کی وجہ سے ہم فجر کی نماز چھوڑ دیتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارا قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا تھا، نیند آنی شروع ہو جاتی تھی نا، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پہ ایسی ٹھنڈک، اس میں کوئی ٹھنڈک اور نہ کوئی پینے کی چیز، اس میں اے سی نہیں چلے گا کہ اف اللہ اٹ از سو سفوکیٹنگ گوئنگ ٹو اے قرآن درس، میرے سے زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا اس طرح سے۔ اور یہاں پر تو کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہوتی۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واضح طور پہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کوئی وہاں پہ انٹرٹینمنٹ ایسی نہیں ہوگی، الا حمیما وغساقا، وہاں پہ مگر کھولتا ہوا پانی ہوگا اور بہتی ہوئی پیپ ہوگی، پس ہوگی۔ وہاں پہ جو لوگ جو اس میں بوائل ہو رہے ہوں گے، انہی کی وہ جو پیپ ہوگی وہ وہاں پہ جو ہے ان تک پہنچ رہی ہوگی۔ سو یہ جسے کہتے ہیں نا، جو دنیا میں ہم بہت ساری ڈرنکس لے رہے تھے، اس کا آلٹرنیٹیو جو ہے وہ بتا دیا گیا۔ یہاں پر ایک حدیث کا ریفرنس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک ڈول غساق کا اگر دنیا میں بہا دیا جائے تو لوگوں کے دماغ سڑ جائیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، یعنی یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں۔ اور پھر اسی لیے کہا گیا جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے پورا پورا، یعنی لوگ ایسی آیات پڑھ کے اگر کہیں کہ یہ تو زیادتی ہے، اللہ تعالیٰ کیوں ڈرا رہے ہیں ہمیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، دس از اے کمپنسیشن، اس سے زیادہ سوٹیبل ان کے ساتھ ہو نہیں سکتا تھا۔ سوچیں نا ذرا، جس نے قتل کیا، سیریل کلر، جس نے چوری کی، جس نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کے سارے تعلقات خراب کیے، جس نے دنیا میں بہت زیادہ ڈسٹرکشن پھیلائی، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا؟ نہیں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جو چھوٹا گناہ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ بڑے گناہ تک انسان کو لے کے جاتا ہے۔ جو زانی ہے، اس شخص کے بارے میں سوچیں جس کے گھر میں اس کی بیوی موجود ہے اور وہ لڑکیوں سے چیٹ کر رہا ہے، اللہ اس کو چھوڑے گا؟ جو ایک لڑکی کو دھوکہ دے رہا ہے، اس لڑکی کے بارے میں سوچیں جس کی شادی ہوئی ہے لیکن وہ بھی چیٹنگ پہ لگی ہوئی ہے کسی نامحرم کے ساتھ۔ اس لڑکی یا لڑکے کے بارے میں سوچیں جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کیسے کیسے سوشل میڈیا پہ کتنے غلط کام کر رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ایسے تمام کرپٹ لوگوں کو چھوڑ دے گا جبکہ ان کو دنیا کے حساب سے بھی پتہ ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں؟ تو جب ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کیوں کی، ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمیں اپنے کاموں کو کیسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہمیں بہت امپورٹنٹ طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ جہنم جوک نہیں ہے، یہ مذاق اڑانے والی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہمیں ایک چیز جو خاص طور پہ بہت وضاحت سے بتا دی گئی کہ یہ جہنم کن لوگوں کے لیے ہے، للطاغین۔ یعنی یہاں پر اگر آپ مجھے کہیں نا کہ اس صورت میں وٹ از ٹیک ہوم میسج، مجھے کیا سمجھ آ جانی چاہیے؟ پہلا میسج جو ہمیں سورہ نبا دے رہی ہے 30 پارے کے شروع ہوتے ساتھ ہی، کہ آپ کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے، للطاغین میں آپ نہ آئیں۔ للطاغین کون ہے؟ ریبیلیس لوگ۔ ڈو ناٹ ریبیل۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اللہ کا یہ حکم پتہ چلا لیکن ابھی مجھے ٹائم لگے گا، مجھے آہستہ آہستہ سمجھنا ہے، مجھے تھوڑے سے بیبی سٹیپس لینے ہیں، مجھے اس کو سنک ان کرنے دینا ہے۔ لیکن آپ کہیں بیٹھ کے یہ نہ کہیں نمازوں کی ضرورت نہیں، عورت کے لیے حجاب کی ضرورت، ماں باپ کی عزت دینے کی ضرورت نہیں، فلاں کام اللہ نے نہیں کیا۔ یعنی آپ ایسے باغی جو ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کا نہیں ہونا چاہیے، میں اسپیشلی جب ہم کی بات کرتے ہیں یہاں پر ریبیلیوں کی خاص طور کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کسی صورت میں نہیں چھوڑا جائے۔ آیت نمبر 29 کو اگر اس میں ہمیں کیا بتایا ہے، اِنَّا كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا، بے شک وہ نہیں تھے حساب کی۔ یہ وہ لوگ ہیں نا جو کہ جب ہم مر جائیں گے ٹینیشز، وہ کس کو پتہ آگے جا کے کرنا ہے، کیا پتہ نہ ہو، لیکن حال یہ ہے کہ اگر وہاں کچھ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ prepared for that؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امید ہی نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے کیا تھا؟ آیت نمبر 20، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے جھٹلایا
ساری آیتوں کو بہت زیادہ جھٹلانا، یعنی کوئی امید ہی نہیں، اور انہوں نے اپنی طرف سے دین میں بہت سے آئیڈیاز دنیا میں اگر کوئی ملتا ہے نا کسی فیلڈ کا، ڈاکٹر ہی مل جائے، مجھے لگ رہا ہے کہ جو درد ہے نا، آپ کا پیٹ کاٹ کے اتنی بڑی سرجری میں لاکھوں روپیہ لگے، 2 ہفتے کے لیے بالکل کمرے میں رہنا پڑے گا، ایسی دوائیاں کھانی پڑیں گی. کہتے ہیں ماشاء اللہ ڈاکٹر ہے، میرا پیٹ کاٹ کے اور دیر کے لیے یہی ٹارچر دے رہا ہے، آئی ایم ریڈی فار دیٹ. اگر کوئی اسکالر ایکسپرٹ قرآنک سائنس، قرآن کو ساری زندگی، اور وہ عالم آپ کو بتاتا ہے اللہ کا یہ حکم ہے، یہ الہامی میسج زندگی گزارو، کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا. مجھے وہ جو آئی زیادہ چیزیں بتا، تو میں نے آئی تھنک کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ گزار. یہاں ایسے لوگوں کے لیے بہت سختی سے بتایا گیا کیا ہونے والا ہے. آیت نمبر 29، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کتاب، ہر چیز کو کر رکھا ہے ہم ایک کتاب میں. سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیز کو ڈاکیومنٹ کیا، اور ڈاکیومنٹیشن کو نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ علماء اور صحابہ اور تابعین تمام اپنے وقتوں میں محتاط گفتگو کرتے تھے. ہر چیز کے بارے میں ان کو فکر ہوتی تھی کہ پکڑ نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چیز رجسٹرڈ ہے. آیت نمبر 30 ہمیں بتا فَذُوقُوا نَزِيدَ إِلَّا عَذَابًا، کھو بس ہر نہیں ہم زیادہ ہیں مگر عذاب. یہاں پہ کیا بتا دیا گیا؟ جو بھی اینڈ، دس از واٹ یو نیڈ فار، آپ ہی کیا دنیا میں بنائی ہوئی کائنات حاصل نہیں کیا، یہی تو آپ کے ساتھ ہونے والا. اب آپ چنک آ گیا، ڈر لگا نا، ہم مجبور ہوئے نا اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں دیکھنا ہے. کیا کہا گیا؟ آیت نمبر 31، ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی بات کر رہے ہیں، تقوی لوگوں کی بات کر رہے ہیں. تو متقی لوگ جو ہیں کون سے ہوتے ہیں؟ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو بچ کر زندگی گزارتے ہیں، ہر بات پہ سوچتے ہیں میرے کو یہ پسند آئے گا. کہتے ہیں کانشیس اسٹائل، جب آپ معاملے میں سوچتے ہیں کہ whether this is wrong اور مجھے کرنا ہے. سو الٹیمیٹ سکسیس کی یہاں بات. اچھا ایک ورڈ اگر آپ دیکھیں نا جو میں نے آپ سے کہ ان للمتقین فازا، متقی لوگوں کے لیے کامیابی کے لیے ایک اور بات ہے فلاح. تو مفاز ہے یہ اس سے ڈفرنٹ ورڈ ہے. مفاز ایک آتا ہے اپنے آپ مصیبت سے بچانا، منزل تک پہنچنا. کہ میں بھی آپ دیکھیں نا کہ بہت سی باتیں ہوئی کہ جو لوگ اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بار خود ٹربل میں ڈالتے ہیں، خود غلط فیصلے ہیں، اپنے پاؤں کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو چایا پہ میں نے کتنا کرنا ہے، وقت کتنا استعمال کرنا ہے، سونا ہے کس جاگنا ہے، اپنی انٹریکشن کیسے رکھنا ہے، کے کلام کے ساتھ تعلق کیسے مضبوط ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کانشیس لائف سٹائل گزارتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. کیا کچھ کے لیے ذرا سا اس کو دیکھ لیں، حد کا و عنابا، ان کے بات ہیں، انگور ہیں. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ جتنی نعمتیں دیکھتے تھے اس کو انجوائے کرتے تھے، شکر گزاری میں بھی ان کے لیے بہت سے انعامات ہیں. کواعب اتراب، اور وہاں ہم عمر خواتین لڑکیاں تھی ہیں ان کی. آپ دیکھیں یہ جو یہاں پہ ٹرمنالوجی استعمال کی ہے اس میں ایج بھی بتایا گیا ہے، خواتین ہیں لڑکیاں ہیں، اور اٹھان بھی بتایا، پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھا. آیات جب قرآن پاک میں آتے ہیں تو لوگ ذرا پولیٹکس سے ہو جاتے ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں لو جی لڑکیوں کی باتیں کی گئی ہیں. دنیا میں اگر ہم کسی عورت کو جگہ پہ ویلیو تو فیمنسٹ والے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کا ذکر کیوں نہیں آیا، عورت کو کیوں سٹیٹس کیوں نہیں دیا. دنیا میں کوئی آفس کمپلیٹ نہیں ہے، کوئی کمپلیٹ نہیں ہے، ڈرامہ کوئی فلم کمپلیٹ عورت اس میں نہ ہو. سبحانہ تعالیٰ اگر جنت میں ہمیں حقائق ہیں کہ وہاں پر عورتیں موجود
تو ہمیں چیز کو بالکل بھی اس لیول پہ نہیں، اس طریقے سے نہیں دیکھنا. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور وہاں پہ لگتے ہوئے دیکھیں کوئی ڈرنک ہوتی ہے نا، تو جب اس کو اوپر آتا ہے وہ فروتھ پی ہے اور اس کو فل کیا جاتا ہے تو وہ بڑی ایک اچھی سی فیل ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھی بڑی اچھی ہوگی، باغ ہوں گے، لگژریز ہوں گی، ڈرنکس آ رہی ہوں گی. آپ دیکھیں کسی ریسٹورینٹ میں آپ کھانے تو ڈرنک ہوتا ہے، مینیو پڑھتے ہی آپ ہو جاتے ہیں اتنی زیادہ ڈرنکس ہیں اور اس کچھ آ رہا ہے. کہا جا رہا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذب. اب جنت میں رہنے والے لوگوں کی کچھ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں، نہ سنیں گے اس میں کوئی اور نہ جھوٹ. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے دنیا میں رہنے والے کون سے ان کو فضول کرنے کے لیے وقت. یہ جو لغو کا نا، اگر آپ اس کو ڈکشنری میں دیکھیں ہوتا ہے چرپنگ ورڈ، جیسے چڑیاں نہیں چو 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 بول، کتے کا لگاتار جو ہم ہر وقت باتیں کرتے ہیں اور باتیں کرنے کا شوق ہے. سو اللہ تعالیٰ پہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، لوگ ہیں جن میں پڑھنے کا شوق ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کو جھوٹ کی بنیاد پہ کبھی نہیں کیا. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے، ان کی جزا ہے ان کے طرف سے، اور یہ عطا ہے ان کے حساب. سبحان. یعنی آپ دیکھیں نا، دونوں اینڈ رزلٹ بتائی. اگر ہمیں ڈرایا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنے لائف سٹائل میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کو بہت ملنے والا ہے. اور اس سے کیا ہے سمجھ آتی ہے کہ جنت ہے نا، دیٹ از فار ٹیسٹ پیپل، دیٹ از لوگوں کے لیے نہیں ہے جو لوز ٹاک کرتے ہیں، جو لڑائی جھگڑا فلیکس اور سوپ آپراز جو ہیں وہ بناتے ہیں اور اسٹار پلس ڈرامے رہتے ہیں گھروں میں. وہ وہاں پہ لوگ فٹ ان ہی نہیں ہو سکتے، موجود ہی نہیں ہوں گے. اور اس جو آخر میں اس میں ہمیں کیا بتایا، رب السماوات والارض بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. سبحان اللہ. جو رب ہے آسمان زمین کا، کون سی جس کے بارے میں شروع میں ہی سورہ نبا میں، اور جو کچھ ان کے کا وہ رحمان، ہم بھی درمیان میں شامل ہیں. تو وہ رحمان ہے، وہ مالک ہوں گے کسی بات کے کرنے کے. جو لوگ ایسے بات کہتے ہیں اللہ تو بڑا بے رحم ہے، اس نے تو کچھ نہیں کیا نا، غفور میں معاف کر دینا اللہ نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس کی ساری ملکیت رحمان ہے، اور اس وقت اس رحمان سے آ کر فیصلہ نہیں کروا، فیصلے کا ایگزام پیٹرن، اس کا ریزلٹ، اسیسمنٹ کا کچھ بتا دیا، بلیک اینڈ وائٹ میں بتا دیا. اور پھر کہا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا یتکلمون الا من اذن الرحمن وقال صوابا. اور وہ دن ہوگا جس دن کھڑے ہوں گے روح جبرائیل علیہ السلام، فرشتے کیسے کھڑے ہوں گے؟ صف در صف، اور نہ وہ کہیں گے مگر وہ جس کو اجازت دے رحمان. اور وہ بات کیسی ہوگی؟ بات درست بات کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی میجسٹی بتا رہے ہیں. دنیا میں یہ میجسٹی سمجھ جس کو سمجھ آ گیا کہ کیسے کاٹ چھاٹ ہو رہی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، وہ تو دنیا میں یہ دل دینے والی، دہلا دینے والی بات ہیں. اور پھر ذالک الیوم الحق، یہ ہے دن برحق، یہ ہے وہ جس کے بارے میں شروع بتا دیا گیا. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس جو کوئی چاہے بنا لے اپنی کی طرف ٹھکانہ. انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم ڈرا دیا ہم نے تمہیں اس عذاب سے جو کہ قریب ہے، دور نہیں ہے. ہم تو سارا دن سوچتے ہیں نا وہ کب قیامت آئے گی، اچھا ابھی یہ سائن ہے، پھر یہ سائن ہے، پھر یہ سائن ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اٹس دیئر، جسٹ دیئر. یوم ینظر المرء قدمت یدا، وہ دن جس دن دیکھے گا انسان جو اس نے آگے بھیجا اپنے ہاتھ سے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور جو کافر ہے وہ اس وقت کیا کہے گا؟ اس وقت وہ وہی کہے گا جو دنیا میں لوگ کہتے ہیں وِل بی ڈسٹ اینڈ ایشز، اس وقت وہاں کہے گا
کاش میں ڈسٹ اینڈ ایشز ہی بن جاؤں، کاش میں مٹی ہی ہوتا، کاش میرا حساب نہ ہوتا۔ تو یہ پورا جو سورہ نبا میں ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم ایک ٹارگٹ اپنے لیے اس صورت سے سیکھ لیں، کیا؟ آئی شوڈ ناٹ بی ریبیلیس۔ میرے اندر جو باغی پنا ہے نا، مجھے اس پہ کام کرنا ہے۔ اگر میں نے اپنے آپ کو ٹیم کر لیا، بات سننے کے لیے اوپن ہو گیا، تو انشاءاللہ یہ تمام باتیں مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔